تقریر میں آ گئی. توکل علی اللہ پر بات ہوئی، ترک حب دنیا پہ بات ہوئی، طلب دیدار پہ بات ہوئی. اس ساری باتوں پہ آپ نے روشنی ڈالی اور اس طریقے سے پیش کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنا لیں، اور یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم جو بھی کرتے ہیں خدا کے لیے کریں، خدا کی خوشنودی کے لیے کریں اور خدا کے عشق میں کریں. تو ایک شعر ملاحظہ فرمائیں: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کو بدلنے کا. تو اب وقت ہے ہمیں کہ ہم اپنی حالت کو بدلنا ہے، تو ہم اس راستے پر ہم گامزن ہونا ہے جہاں پہ بزرگان دین چلا کرتے تھے اور جن کے تعلق سے کہا گیا انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چل جس پر اللہ تعالیٰ انعام و کرام کیے، تو ان راستے پر چلے. یہ ساری باتیں مثالوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں. تو ایک بات اور ہے کہ قدرت کی ہر چیز قانون فطرت یا قانون الہی کی تابع ہے. ہر چیز دنیا میں جو ہے وہ قانون الہی کے تابع ہے. جیسا کہ چنوری کا انہماک ہے، اونٹ کا استقلال ہے، ہرن کی دوڑ ہے، مچھلی کی تڑپ ہے، آفتاب کی گرمی ہے، برف کی ٹھنڈک ہے، اس کبھی بدلے گی نہیں. صرف انسان قانون فطرت سے انحراف کرتا ہے. انسان کی ہی ایک فطرت ہے جو قانون فطرت سے انحراف کرنا چاہتا ہے اور وہ شیطان سے بھی بدتر کام کرنے پر اتر آتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف ہمارے دل میں ہو اور ہمیں صحیح عمل کرنا چاہیے جیسے کہ بزرگان دین نے ہمیں بتلایا ہے. اب میں ادباً ایک ایسے ابھی وقت ہے کہ اب ہمیں منقبت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا ہے. تو منقبت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری سید نظام الدین صاحب کو کہ وہ منقبت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منقبت حضرت بندگی میں شاہ نعمت کے خیال سے بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے مہدی کے جلووں میں ہے جلوہ شاہ نعمت کا. میرے مہدی کے جلووں میں ہے جلوہ شاہ نعمت کا. ہر ایک سو ہے اسی باعث اجالا شاہ نعمت کا. ہر ایک سو ہے اسی باعث اجالا شاہ نعمت کا. زمین شاہ نعمت کا. فرشتے پڑھتے رہتے ہیں قصیدہ شاہ نعمت کا. فرشتے پڑھتے رہتے
تیرے خسیدہ شاہ نعمت کا، میرے مہدی کے جلووں میں ہے جلوہ شاہ نعمت کا۔ ملے جب مہدی حق سے میاں نعمت جو مسجد میں، ملے جب مہدی حق سے میاں نعمت جو مسجد میں، تو لے کر نام مہدی نے پکارا شاہ نعمت کا، تو لے کر نام مہدی نے پکارا شاہ نعمت کا، میرے مہدی کے جلووں میں ہے جلوہ شاہ نعمت کا۔ توکل کا جہاں پر بھی کبھی جو ذکر ہوتا ہے، توکل کا جہاں پر بھی کبھی جو ذکر ہوتا ہے، سبھی کو یاد آتا ہے وہ تقویٰ شاہ نعمت کا، سبھی کو یاد آتا ہے وہ تقویٰ شاہ نعمت کا، میرے مہدی کے جلووں میں ہے جلوہ شاہ نعمت کا۔ فرشتے جن و انسان جھومتے ہیں ساری محفل میں، فرشتے جن و انسان جھومتے ہیں ساری محفل میں، نظام الدین سے سن کر قصیدہ شاہ نعمت کا، نظام الدین سے سن کر قصیدہ شاہ نعمت کا، میرے مہدی کے جلووں میں ہے جلوہ شاہ نعمت کا، ہر ایک سو ہے اسی باعث اجالا شاہ نعمت کا۔ رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے سید جزاب الدین صاحب اشرفی، جو اس کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ خنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بندگی میاں ثانی مہدی، شاہ محمد ثانی مہدی رضی اللہ عنہ، مصدق خان سے یہ دریافت کیے، کیا آپ نے ہمیں کبھی، اگر آپ نے ہمیں کبھی مہدی السلام کے عمل کے مخالف خلاف اگر دیکھا تو ہمیں دامن پکڑ کے پوچھنا کہ تم نے خلاف عمل خلاف ان کے عمل کے خلاف کیے۔ اگر تم ہمیں نہ پوچھو گے تو قیامت کے دن ہم تمہیں پوچھیں گے۔ تو دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی ان کے خلاف عمل، مہدی السلام کے عمل کے خلاف اگر ان کا عمل نہ دیکھ کر بھی اگر نہ پوچھیں گے تو قیامت کے دن انہیں جواب دینا ہوگا۔
تو کتنی بڑی بات ہے. وہی عمل جو ان کا عمل جو تھا میں اسلام کے عمل کے مطابق، اور میں اسلام کا عمل تھا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق تھا. تو ہمیں زندگی بھی ڈھالنا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے عمل کریں. اب میں ادباً خطیب بیباک کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں. وہ ہے حضرت پھر مرشد افصح الشعراء سید ابو القاسم صاحب تسخیر میاں رحمۃ اللہ علیہ حیدرآبادی کے جانشین اور پوتے حضرت مشائخ الحاظ سید نفیس اطہر میاں صاحب کنڈیرے اہل ہستیڑا حیدرآباد. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سامعین کو محظوظ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین محمدین خاتمین کریمین صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله تعالى فحرم الله تلك العين على النار. وقال میرا مہدی موعود علیہ السلام گر فضل کنی یک موئے جیوے 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 گر عدل کنی یک موئے 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 موئے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و صدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، جس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات رحمان الرحیم ہے، جس کی ذات ستار العیوب ہے، جس کی ذات کشاف القروب ہے، اور جس کی ذات علام الغیوب ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار مدینے کے تاجدار خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار فرح کے تاجدار خاتم ولایت محمدیہ معصوم عن الخطا مبین کلام اللہ خلیفۃ اللہ حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. معزز و مکرم پیران طریقت مرشدین اکرام حضرت مولانا مولوی الحاج نباز قوم حضرت میاں سید عبدالحی صاحب ابراہیمی دامت فیوزہم صدر جلسہ، وہ حضرت پیر مرشد میاں سید شہاب الدین اسحاقی صاحب قبلہ گاہی نگران کار جلسہ، وہ دیگر فقراء عظام دانشوران قوم نوجوانان قوم مہتویہ طلباء و طالبات عفت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی۔ خاتمین کے لیے آج ہم نے یہ رات اگر وقت کر دی ہے تو یہ شعر برابر ہم پر صادر ہوتا ہے کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے، بات ان کی۔ اب جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے پوری مسجد گونج جاتی تھی، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے تو ان کی آواز اتنی کم ہوتی تھی کہ مشکل سے دوسری صف تک آواز جاتی تھی۔ دونوں باتیں حضور کے سامنے رکھی گئی تو حضور نے دونوں کو بلایا اور کہا کہ تم کم آواز میں اور تم بلند آواز میں کیوں نماز پڑھاتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب میں اللہ کے دربار میں رکعت باندھتا ہوں نماز کے لیے تو مجھ پر ایک خشیت، ایک خوف طاری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے میری آواز میں نکاہت ہو جاتی ہے، آواز نکلتی نہیں، اور لرزے میں میری زبان رہتی ہے، اور میں بہت دھیرے دھیرے نماز پڑھتا ہوں، کہ قرآن کی تلاوت بہت دھیرے دھیرے کرتا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق سے جب پوچھا گیا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میں سوتوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو اب میرے خیال سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش و جذبے کو جو پیشرو مخرر لے کر چل رہے تھے، اسی جوش کے ساتھ شاید کام کرنا پڑے گا کہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، اٹھ جاگ مسافر بھور بہی، اب رین کہاں تو سوت ہے، اٹھ جاگ مسافر بھور بہی، اب رین کہاں تو سوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو جاگے گا اس کو ملے گا، جو سو جائے گا وہ کھو جائے گا۔ تو حاضرین گرامی، پیشرو مقررین جیسا کہ اول مقرر ہمارے اور آپ کے ہردی عزیز سید ہاشم مسعود تھے، انہوں نے وحدانیت کے اوپر بات کی، اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، اور اس کی پہچان کا ذریعہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، بات کی۔ اور دوسرے مقرر تھے ہمارے سید جلال خیران سلمہ، انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم پر بات کی کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور اس راستے پر چلنے کے لیے صحبت کی ضرورت ہے، صحبت صادقان دور نبوت اور دور ولایت کے اوپر بات کی۔ اس کے بعد ہمارے برادرم نجیب اسحاقی صاحب نے شریعت کے اوپر زور ڈالا کہ شریعت کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور شریعت بعد فنائے بشریت، اس کی تفصیلات جیسے انہوں نے بیان کی، اور شریعت پر محنت کرنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وابستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ۔ اسی شریعت کو لے کر، اسی شریعت کے راستے پر ایک سواری بنا کر عشق کی بات پیشرو مقرر علی جناب خنگیر مہدوی صاحب نے کی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ کنیکٹیویٹی اور کنٹینیوٹی برابر چلتی رہے آپ لوگوں کی اجازت سے۔ تو حاضرین گرامی، سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 58ویں آیت میں ارشاد فرمایا ہے، وہ ممن ہدینا وجتبینا، اور جس کسی کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں، جس کو ہم چن لیتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا کہ اللہ جس کو چاہے وہی اللہ کے راستے پہ چل سکتا ہے، جس کو ہم چن لیتے ہیں ہدایت کے لیے، وجتبینا، اور جس کو ہم پکڑ لیتے ہیں اپنے راستے کی طرف، اذا تتلی علیہم آیات الرحمانی، جب ان پر اللہ کے یعنی رحمان کے، اللہ کے کلام کی آیات پڑھی جاتی ہے، خروا سجدوں، وہ بکیا، تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں گر گڑا کر رونے لگتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، آج آپ کے سامنے میں آنسو لے کر آیا ہوں، آنسو پر بات کرتے ہیں۔
جب راہ خدا میں شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہو کر چلنے لگتے ہیں اور جب اس پر چلنے کے لیے عشق کی سواری پکڑ لیتے ہیں، لیکن وہ عشق کی سواری کے بعد اس عشق کے ساتھ جب تک کہ چہرے پر آنسو نہیں آئے وہ عشق میں کمال حاصل نہیں کرتے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے سب سے نزدیک تر انسان کو پہچاننا اگر ہو تو اس کے چہرے کو دیکھو کہ اس کے چہروں پر، اس کے رخساروں پر لکیروں کے، آنسوؤں کے نشان ہوں گے۔ وہی اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے جس کے چہرے سے عشق نظر آتا ہے۔ تو رونا بہت ضروری ہے، آنسوں کی بہت قیمت ہے، رونا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیے ہے رونے کے لیے۔ عربی میں آنکھ کو عین کہتے ہیں، عربی میں آنکھ کو عین کہتے ہیں، اور عین کا مطلب ہوتا ہے کنواں، اور عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ۔ وہ کنواں جس کے اندر ڈول ڈالنے کے بعد، پانی نکالنے کے بعد پھر پانی آئے، اسی کو کنواں بولیں گے۔ اور وہ آنکھ جس کے اندر آنسو نکلنے کے بعد پھر آنسو آئے، پھر پانی آئے، اسی کو آنکھ کہتے ہیں۔ اور وہ کنواں جس میں پانی ختم ہو جائے وہ کنواں بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ آنکھ جس میں آنسو نہیں آئے وہ آنکھ بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ آنکھ کا تعلق آنسو سے ہے، اور آنسو عشق کی پہچان ہے، عشق کو ظاہر کرتا ہے اس کا آنسو۔ تو حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 3 قطروں کو بہت محبوب رکھا ہے۔ 3 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے جسم انسانی میں۔ تو پہلا قطرہ ہے پسینے کا قطرہ۔ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشقت، محنت اور ریاضت کرتا ہے، خوب تر اللہ کی بندگی میں پسینہ بہاتا ہے، اور چاہے وہ حلال رزق کی کمائی کے لیے، کسب کے لیے بھی جا کر محنت کرے اور اس کے اندر توکل اختیار کرے اور شریعت کے مطابق کرے، تو وہ محنت کرنا بھی عبادت کہلاتا ہے۔ تو چاہے وہ محنت کرے جو دھوپ پسینے میں محنت کی جاتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ مزدور کے مزدوری فوراً دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ زمین پر ٹپکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محنت، جسمانی محنت کرنے پر جو پسینہ نکلتا ہے جسم انسانی کا، وہ قطرہ پسند ہے۔ اس کے بعد وہ انسان جو راہ خدا میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اپنے خون کو پیش کر دیتا ہے، اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جب میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے پہلے قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلا قطرہ پسند ہے۔ اور تیسرا قطرہ ہے آنسو، چاہے وہ خوف خدا میں نکلے، چاہے وہ شوق خدا میں نکلے، آنسو اللہ کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ خوف بھی عشق کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ پہلی منزل خوف ہے، دوسری منزل عشق ہے۔ ہر 2 منازل کے لیے آنسو ضروری ہے، اور آنسو ہے تبھی تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اتنی بہترین تقاریر آپ کے سامنے ہوئی ہے، کیا آپ کا دل، آپ کی آنکھ نہیں روئی ہے؟ اگر نہیں روئی ہے تو ہماری آنکھیں کم وقت، ہمارے دل کم وقت ہے، ہم کو رونا چاہیے۔ آج اس مقام پر کئی ایک بچوں کا جو سو قرآن کا ہدیہ ہوا ہے، اس قرآن کے تعلق سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں اور ان کو چن لیتے ہیں، ان کے سامنے جب اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی محفل سجائی گئی ہے، اور اللہ کے کلام کی تفاسیر اور اس کی توضیحات بیان کیے جا رہے ہیں، اور تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پڑھنے والے پہ لازم ہے کہ اس کی
کی آنکھوں سے آنسو بہے، اگر اس کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے تو اس کو اوپر یہ سوچنا چاہیے کہ میرا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، اس کے باوجود میری آنکھ سے آنسو نہیں بہ رہے ہیں۔ پہلے تو روئے، اور رونا نہیں آ رہا ہے تو نہیں آنے پہ روئے کہ آخر میرا دل سخت کیوں ہو گیا، کیونکہ ہمارے اطراف دنیا گھری ہوئی، ہمارے پاس دنیا کا ماحول آ گیا ہے، عیش و آرام کا ماحول آ گیا ہے، کھانے پینے کا آرام ہو گیا ہے۔ جو پاکانے خدا ہوتے ہیں، جو عاشق خدا ہوتے ہیں، جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں اور اس کی بندگی کے پورے فرائض انجام دیتے ہیں، ان کے لیے یہ رات اور دن کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عاشقوں کے لیے، رونے والوں کے لیے کیا دن اور کیا رات، ہمارے لیے ہر رات معراج ہے، ہمارے لیے ہر رات برات ہے، ہمارے لیے ہر رات قدر ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر رات خدا۔ یہ جو وقت ہے اس وقت غلمانی پہر چل رہا ہے، یہ فرشتوں کا پہر۔ جب فرشتے اپنے مقام پر اپنے وقت پر عبادت کرتے ہیں تو ہم کو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی وقت پر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جو وقت پر چلتا ہے، وقت کے پیچھے چلتا ہے، اسی کو عزت ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ بندہ وقت کے تابع ہے، وقت بندے کے تابع نہیں۔ سب اپنے وقت پر کرتے ہیں، چڑیا اپنے وقت پر اڑتی ہے، سب کچھ وقت پہ ہوتا ہے، ہم کو کیا ہو گیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ ہم سے مراد ہم بھی اور جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونٹیوں کے اگر جھرمٹ کو دیکھتا ہے، اس میں ایک ایک چونٹی کیا حرکت کرتی ہے، اللہ اس پر نظر رکھتا ہے۔ ہزاروں سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، ایک ایک مچھلی کب کب منہ پہ اوپر آ کر سانس لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ پتجھڑ کے موسم میں ایک ہوا پر کتنے سینکڑوں پتے جھڑ کے گرتے ہیں، اللہ ہر پتے کو دیکھتا ہے۔ تو کیا تمہارے دل میں اللہ کیا ہے نہیں دیکھتا؟ کیا تمہاری آنکھ سے آنسو بہتا ہے، اللہ نہیں دیکھتا؟ اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے عشق میں ایک درجہ آگے بڑھیں۔ حاضرین گرامی، ایک قصیدہ بردہ ہے، اس کے اندر شاعر نے پہلے مطلع میں کہا ہے امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من بخلت بدن، کہ میں نے زی سلم کے رہنے والے پڑوسیوں کی یاد میں ایسا رویا کہ میں نے اپنے آنسوؤں کو خون سے ملا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے پڑوسیوں کی یاد میں اس نے خون سے آنسو ملائے ہیں، تو پھر مدینے والے کی یاد میں کتنے آنسو بہائے ہیں؟ کیا کچھ نہیں خون میں ملا دیا؟ ہم کو اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے دلوں کی زمین کو اللہ نرم کرے۔ دعا کرو اللہ سے کہ ہم بھی روئیں۔ جب اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، فرمان رسول، فرمان مہدی موعود علیہ السلام سنایا جا رہا ہے، تو ہم کو تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم کیوں نہیں روتے؟ ہمارے اوپر رقت طاری کیوں نہیں ہوتی؟ حاضرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آدھی رات کو چھت کے اوپر کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں۔ اتنے میں ان کے اوپر جذبہ طاری ہو جاتا ہے، اور جذبہ طاری ہونے کے بعد آنکھ سے آنسو جانے شروع ہوتے ہیں، اور آنسو بہتے ہوئے رخسار بھیگ جاتے ہیں، داڑھی بھیگ جاتی ہے، دامن بھیگ جاتا ہے، یہاں تک کہ آنسو رکتے نہیں، زمین پر آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور زمین پر بھی رکتے نہیں، اتنے آنسو بہتے ہیں کہ نالا بن جاتا ہے، اور چھت کے پرنالے سے آنسو باہر سڑک کے اوپر آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور رات کے وقت ایک مسافر اپنے گھر کو جا رہا تھا، جانے والا جب ان کے گھر کے پاس سے گزرا تو وہ پانی ان کے جسم پر، اس مسافر کے جسم پر گرا، تو اسی وقت اس مسافر نے آواز لگائی کہ بھائی، یہ جو تمہارے گھر سے پانی گر رہا ہے، کیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت
اللہ علیہ اسی وقت اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو پانی ہے یہ پانی ناپاک ہے. کہا کہ کس طریقے کی ناپاکی ہے؟ کہا کہ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے جو آنسو بہائے ہیں ان آنسوؤں کا جو ہے یہ پانی ہے، اور یہ برابر جو ہے گناہگار کے آنسو ہیں تو یہ گرے ہیں تمہارے جسم پر، تو یہ تمہارا جسم ناپاک کر رہے ہوں گے. اتنے سننا تھا کہ جس نے رویا ہے اس کے جذبے کا عالم تو کیا ہے، لیکن وہ آنسو جو جس پر گرے ہیں اس کے اوپر ایسا جذبہ طاری ہو گیا کہ اسی وقت اٹھا کر گر گیا. آنسوؤں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حاضرین گرامی، حسن بصری جیسے ولی شخصیت نے آنسو بہائے اور اس کا جذبہ ایک نالا بن کر جب اس کے پر گرا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس کو جذبہ طاری ہو گیا. ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب بارگاہ خدا بندی سے دنیا میں زمین پر بھیج گئے 200 سال سے زیادہ روئے کہ ان کے آنکھوں کے آنسو ندیاں بن کے بہی ہیں. تو تم کو ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ رونے والے نبیاں رو رہے ہیں، ولیاں رو رہے ہیں، تو ہم کو کیوں نہیں رونا چاہیے؟ ہم کو بھی رونا چاہیے. عشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ روئے، خوف کی پہچان یہ ہے کہ وہ روئے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے اور کرتے. سورہ نجم کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، حرم اللہ تلک العین علی النار، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر دوزخ حرام کر دیتا ہے. ہم روئیں گے تو ہمارے نام اعمال میں یہ چیز جڑے گی کہ دوزخ ہم پر حرام ہو جائے گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی دے رہے ہیں تو خود عمل بھی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے برات کی رات گزری، حدیث آپ نے شاید سنی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو آپ بیدار ہوئے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے حجرے سے نکلے، مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر آپ نماز پڑھے، حالت سجدے میں ہے اور رو رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رو رہے ہیں کہ آنسو آپ کے پورے چہرے پر آ گئے ہیں، اور روتے روتے رقت اور خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا جذبہ طاری ہوتا ہے کہ آپ محو ہو گئے اللہ کی ذات میں. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کے انگشت مبارک کو حرکت دی تو آپ حرکت کیے، تب مجھے اطمینان ہوا کہ حضور رحلت نہیں فرمائے. تو کس کی خشیت، کس کے؟ ارے ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کے لیے رو رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. امت کے لیے وہ رو رہے ہیں. جب امت کا نبی امتیوں کے لیے رو رہا ہے تو امتیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کیوں نہیں روتے؟ وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں تو ہم کو اپنے لیے کیوں نہیں رونا چاہیے؟ اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام بھی جو سو روتے تھے. جیسا کہ کہا گیا کہ صوم وصال جو دانا پور میں آپ نے کیا تو 3 روزے جو مسلسل رکھے، ہر رات مہدی موعود علیہ السلام رو رو کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ میری جو سو قوم کو کرامتوں کی ملامتوں سے بچا. کئی ایک بار آپ روئے ہیں، بے تحاشا روئے ہیں. جس گھڑی خراسان کے میدان میں چٹان پر کھڑے ہوئے روتے ہوئے کہے کہ یہ اللہ تیرے واسطے آ رہے ہیں، ان کو تو جو سو اپنا جلوہ دکھا. مہدی علیہ السلام کئی جگہ روئے ہیں. جب ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے واپس آئے فرا مبارک کو تو گلے لگے اور جو سو خوب روئے کہ دونوں باپ بیٹے حضرت مہدی موعود علیہ السلام اور ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ دونوں کے آنسوؤں سے آستین کچے ہو گئے. ہمارے بزرگان دین، ہمارے آقا سب رویا کرتے تھے تو ہم غلاموں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں نہیں روتے؟ ارے رونے سے مولا مان جاتا ہے، خدا مان جاتا ہے. معراج کی رات میں آپ نے نہیں سنا کہ ایک برا اس نے اپنی بات اپنے آپ کو سواری کیسے بنائی؟ سارے تیار تھے برا
چلنے کے لیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کے لیے، لیکن ایک کی تیاری کیا تھی؟ وہ صرف رو رہا تھا، وہ صرف رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ کہا کہ سب نے اپنی اپنی تیاری کی ہے، میں بھی تیاری کیا ہوں کہ سب خوش ہو کر اپنے آپ کو بتا بتا کر تیار کرتے ہیں، میں مولا کو رو رو کر رلا رلا کر اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رونے کو پسند کرتا ہے۔ اسی وقت اس براہ کو چن لیا گیا جب براہ جیسی مخلوق چن لی گئی ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں کیوں نہیں چن لیے جائیں؟ اللہ کے خوف میں، اللہ کے عشق میں ہم کو رونا چاہیے۔ حضرت گرامی، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو جمع کیا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، نماز ہو چکی، اور حضور نے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم کو خواب آتا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم کو خواب آتا ہے۔ کہا، تمہارے خواب میں اور نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ تمہارا خواب سچا اور جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن ایک نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اور کل رات میرے یہاں 2 آدمی آئے اور انہوں نے مجھے جگایا، اور وہ مجھے لے کر اپنے ساتھ چل دیے، یہاں تک کہ ہم ایک میدان میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک میدان میں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد مہدی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے سر کے قریب ایک بڑا سا پتھر لے کر کھڑا ہے اور اس کے سر پر پھینک رہا ہے، اور اس کا سر پھٹ کر بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، چپک گیا ہے، اور وہ پتھر لڑکتے ہوئے نیچے جاتا ہے، اور جو مارنے والا ہے واپس پتھر لینے جاتا ہے، وہ پتھر لے کے آتا ہے، اتنے میں سر واپس جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر سے وہ پتھر لے کر سر پر مارتا ہے، پھر پتھر لڑکتا ہوا جاتا ہے۔ یہ مسلسل سائیکل چل رہی ہے عذاب کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، تو ان دونوں نے کہا، یا رسول اللہ، ابھی آگے چلیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلنے لگے۔ پھر آگے تھوڑی دور جانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے، لوہے کی راڈ ہے، اور اس کا نچلا حصہ مڑا ہوا ہے، اور وہ لوہے کی راڈ سے اس کے بالکل چہرے کی سیدھی جانب کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے حلق کے اندر اس طریقے سے اس کو مارتا ہے کہ اس کی زبان کٹتے ہوئی، اس کی ناک کٹتے ہوئی، اس کی یہ آنکھ باہر نکل جاتی ہے، اور گھوم کر دوسری طرف آتا ہے اور دوسری طرف سے مارتا ہے، تو پھر یہاں سے زبان کٹتی ہوئی، یہاں کی نتنی کاٹتے ہوئے آنکھ کا ڈلہ نکل جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اتنے میں یہ جڑ جاتا ہے، ادھر مارتا ہے، ادھر مارتا ہے، مسلسل یہ سزا جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سب ساری چیزیں، یہ معاملات نہیں جانتے تھے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے فقیر، تو ہم تو کچھ نہیں ہے، لیکن بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، مجمع صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور اپنا خواب سنا رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اسی وقت فی الفور حضور بتا سکتے تھے، لیکن حضور نے فوراً ساری بات نہیں بتائی، دھیرے دھیرے ایک ایک بات کو بتایا، تاکہ تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو، خدا کا عشق پیدا ہو، اپنی حقیقت کی طرف نظر ڈالو، خدا کی حقیقت کی طرف نظر ڈالو۔ تو وہ چیز پیدا کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے ایک ایک بات کو کھولتے جا رہے ہیں۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کیا سزا ہے، تو کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی آگے چلیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلنے لگے، اور چلنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک تنور ہے، اور اس کے اندر آدمی اور عورتوں کی جماعت ہے، اور ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، اور ایک شخص
اس کے اندر آگ ڈالتا ہے اور وہ جب آگ کی وجہ سے جلنے لگتے ہیں تو تندور میں سے باہر نکل کر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو باہر آگ ڈالنے والا تھا وہ اس تندور کا ڈھکن لگا دیتا ہے اور وہ سارے نیچے گر کر جل جاتے ہیں. پھر جو ہے سو وہ تندور کا ڈھکن ہٹاتا ہے, پھر وہ زندہ ہوتے ہیں, پھر آگ ڈالی جاتی ہے. مسلسل یہ سزا دی جا رہی ہے. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا عمل ہو رہا ہے؟ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آگے چلیے, ابھی آگے چلیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے, ایک خون کا دریا ہے اور اس کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے اور اس کو بھوک لگ رہی ہے. تو کنارے پہ ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے, وہ پتھر اچھال رہا ہے اور وہ پتھر اس جو سو تیرنے والے کی طرف پھینکتا ہے تو وہ جو سو پتھر تیرنے والا کھا لیتا ہے اور جب حلق میں اس کے پتھر پھنس جاتا ہے تو جس خون میں وہ تیر رہا ہے وہ اس خون کو پی لیتا ہے پتھر کو نگلنے کے لیے. پھر ایک چکر لگانے کے لیے جاتا ہے, پھر بھوک کے لیے آتا ہے, پتھر پھینکا جاتا ہے, پھر خون پیتا ہے. مسلسل یہ سزا اس کے لیے جاری ہے. انہوں نے یہ منظر دیکھا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابھی آگے چلیے. صحابہ کی حالت بے حالت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف ایسا طاری ہے کہ حضور آخر اتنا سب ہو رہا ہے بتاتے کیوں نہیں؟ ایک ایک کی حالت بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی آگے چلیے. آخر وہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھہرو. پھر میں آگے بڑھا, ان دونوں نے مجھے آگے بڑھ کر لے گئے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور جس کا چہرہ اتنا زیادہ خبی ہے, اتنا زیادہ خوف زدہ ہے کہ اگر اس کو دنیا والے دیکھ لے تو اسی وقت مر جائے. اور وہ اپنے ہاتھ میں, دونوں ہاتھ میں آگ کی جیسے مشال لیے ہے اور اپنے ارد گرد آگ لگا رہا ہے. قریب ہے کہ اس کو اجازت اگر دے دی جائے کہ جا تو دنیا کو آگ لگا دے تو اسی وقت ساری دنیا کو آگ لگا دے. اور وہ اتنی جستجو میں آگ لے کر گھوم رہا ہے. حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آگے چلیے. اس کے بعد ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جاتے ہیں. حدیث کافی طویل ہے, میں یہاں تک اپنی بات کو روکتے ہوئے پرانی بات پر آ جاتا ہوں, پہلی بات پر آ جاتا ہوں کہ پہلی بات ہم نے کی تھی, پہلی بات ہم نے کی تھی پتھر پھینکنے والی. برابر میں چاہ رہا ہوں کہ بیداری ہے کہ نہیں. جی تو پہلی بات پہ ہم آ جاتے ہیں کہ پتھر پھینکا جا رہا تھا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رہی بات پہلی اس آدمی کی کہ جس کے سر کے اوپر پتھر پھینکا جا رہا تھا, اور وہ پتھر جو پھینکا جا رہا تھا وہ پھینکنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو سو عذاب کا فرشتہ ہے. اور وہ جو لیٹا ہوا تھا اس پر یہ عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی قرآن پڑھتا تھا قرآن بھول جاتا تھا, اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت سو جاتا تھا. آپ کے فجر کی نماز کے وقت اگر آپ سو جائیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کے یہ جو بچے قرآن کا ہدیہ کیے ہیں آئندہ بھی قرآن پڑھیں گے, پڑھائیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. لیکن سیکھنے سکھانے والے اگر بھول جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا, ان کا کیا حشر ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سو جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کر بھول جاتے ہیں. حضور نے جب یہ الفاظ نکالے کہ یہ میری امت کے لوگ ہوں گے تو صحابہ کے ہچکیاں نکل گئی رونوں کے. یا رسول اللہ ہم امتی, ہم میں ایسے لوگ ہوں گے. فوراً ان کے اوپر ایک جذبہ طاری ہو گیا اور رونے کی دہاڑے اور ہچکیاں نکل گئی, آنسو پہ آنسو. یا رسول اللہ ہم کو آپ بچائیے کہ اللہ بچانے والا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسرا آدمی وہ تھا کہ جس پر اللہ کا فرشتہ عذاب دے رہا تھا, وہ دوسرا لیٹا ہوا آدمی وہ ہے, وہ تمہاری امت کا وہ آدمی ہے جو صبح ہونے سے رات ہونے تک
झूठ ही झूठ लोगों में बोलता है और दो दोस्तों में जंग लगा देता है, लड़ाई लगा देता है अपने झूठ और इल्जामों की वजह से, ये उसकी हालत है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कज़्ज़ाबु ला उम्मती, झूठा मेरा उम्मत ही नहीं हो सकता। तो झूठ बोलना जबकि गुनाह सगीरा है, लेकिन खतरा खतरा बहम शबद दरिया के खतरे खतरे से दरिया भर जाता है। छोटे गुनाह को छोटा छोटा समझेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और छोटे को छोटा समझना खुद बड़ा गुनाह है। तो उस वक्त आप गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई कि ये तुम्हारे उम्मती है जो झूठ सुबह से शाम तक बोलेंगे उनको ये अजाब होगा, तो फिर से सहाबा रोना शुरू कर देते। कैसे सहाबा थे जो अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे आशिक थे, सच्चे खाइफ थे, अल्लाह का खौफ रखने वाले। हमको और आपको सबक लेने की जरूरत है। इश्क की बात करते हैं और आंख में आंसू नहीं आता तो कहां का इश्क हुआ, कहां का खौफ हुआ? हाजिर फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं वो तन्नूर में जो जलाए जाने वाले थे वो तुम्हारी उम्मत के मर्द और औरतें हैं जो जिना करते हैं, उनकी सजा ये है कि उनको आग में जलाया जाएगा, और वो जो ढक्कन लगाने वाला है वो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का फरिश्ता है। उसके बाद वो जो पानी खून का समंदर है उसमें तैरने वाला वो भी तुम्हारा उम्मती होगा, जो जैसे सूद खाने वाला होगा, और वो जो सूद खाएगा उसकी सजा ये है कि वो कयामत के दिन अल्लाह की तरफ से अजाब में पकड़ा जाएगा कि पत्थर खिलाया जाएगा और खून पिलाया जाएगा। रही बात वो पांचवें आदमी की, ये पांचवा आदमी वही है, वही मालिक है, वही दोज़ख का फरिश्ता है जो हर जगह सजाएं दे रहा है, और करीब है कि ऐसे सजा जिनको मिलने वाली है उनकी दुनिया को वो पूरी की पूरी आग लगाकर झुलस डाले। तो हमको और आपको सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ कैसे होना चाहिए। हमारे और आपके आका मीरा मेहदी मौद अलैहिस्सलाम वो भी जो कदम ब कदम रसूल अस रखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बातें फरमा रहे हैं। महदी मौद अलैहिस्सलाम भी ऐसी ही बातें फरमाया करते थे। जब पटन का मुकाम था तो मुल्ला मोइनुद्दीन के शागिर्द आया करते थे, सवाल करते थे। तो महदी मौद अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया गया कि आप रहमत की उम्मीद की आयतें नहीं सुनाते, खौफ की और डर की अजाब की आयतें सुनाते हैं। तो महदी मौद अलैहिस्सलाम ने हदीस के अल्फाज पढ़कर सुनाए। महदी मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अखू का मन हदरुका वो अदू का मन ज़हीकुका, तुम्हारा दोस्त वो है जो तुमको चूटी देकर और डरा कर बात करता है, तुम्हारा दुश्मन वो है जो तुमको हंसा कर बात करता है। महदी मौद अलैहिस्सलाम ने भी वही किया, बल्कि जिसका उर्स मुबारक गुजरा है और कल इंशाअल्लाह ताला हजरत की नियाज भी तकसीम होगी। बंदगी मियां शाह नेमत मिक़राज़ बिदत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत क्या रही है कि महदी मौद अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात पर भी आप रोए, महदी मौद अलैहिस्सलाम की आखिरी मुलाकात पर भी आप रोए। शाह नेमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त के वो आज़ा महदी मौद अलैहिस्सलाम के दायरे की आज़ा आपके कान में आई, क्या कैफियत हुई? उसी वक्त नमाज का इरादा किया, नमाज पढ़ी और मुलाकात का इरादा किया। जो ही दायरे में पहुंचे मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ भाई नेमत तुम पर अल्लाह की नेमत। ये अल्फाज हुए और उसके बाद कुरान का बयान महदी मौद अलैहिस्सलाम ने जो सो बयान करना शुरू किया। तो कुरान जब पढ़ा जाता है तो हमको और तुमको चाहिए कि हम रोए। महदी मौद अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते हैं, कुरान का बयान करते हैं, वो कुरान का बयान जो अल्लाह ताला की मुराद होती है, वो कुरान का बयान जो सामने वाला दूर वाला बराबर सुनता है, वो कुरान का बयान जो हर कोई अपनी जबान में समझ लेता है, वो कुरान का बयान जो कोई आदमी इंसान हाथों से लिख नहीं सकता, वो कुरान का बयान महदी मौद अलैहिस्सलाम जो खुदा के असरार और खुदा का राज होते थे, वो बयान जब महदी मौद अलैहिस्सलाम करते थे तो सुनने वाले हिचकियों में आकर रोया करते। हाज़िर गिरामी एक आम वली हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा जब वो बयान करते थे तो 400 लोग बेहोश हो जाते थे और 20-20, 30-30 लोगों की मैयतें निकलती थी। तो ये महदी मौद अलैहिस्सलाम जो हम सरे रसूलुल्लाह है और जो अल्लाह तबारक व तआला की मुराद लेकर आए हैं और कुरान का राज और उसका बयान आपका खासा है, जब वो महदी मौद अलैहिस्सलाम जो विलायत मुस्तफा का मुकाम रखती है, जब वो बयान करती है तो क्या असर नहीं होता होगा।
عام ولی کے بیان کرنے میں جذبے طاری ہو جاتے ہیں تو مہدی موعود کی زبان، وہ زبان، وہ نظر جو ایک نظر پڑ گئی تو 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے وہ نظر بہتر ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا بیان کا عالم کیا ہوگا کہ جب بیان کرے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، زار و خطار رونے لگے، اور روتے روتے جب بیان ختم ہوا مہدی موعود علیہ السلام کے قدموں میں آئے اور کہا کہ مجھ جیسا گناہگار شاید کہ ہی دنیا میں کوئی ہو، کیا میری معافی ممکن ہے؟ موعود علیہ السلام نے فرمایا حقوق اللہ کیا گناہ ہے اللہ معاف کرے گا، حقوق العباد کا گناہ ہے تو بندے معاف کریں گے۔ تو ایسا تزکیہ نفس آپ کا ہوا، دنیا و مافیہ کی محبت کو ایسے خیر بات کیا کہ تلوار لیے اور سامان لیے، جس کے پاس سے جو بھی آپ نے تکلیفیں یا آپ کے زمرے کی طرف سے تکلیفیں پہنچی تھی سب کو سب کا حق ادا کیا، اور جہاں ناحق جان کا معاملہ آیا، صدی عبداللہ حبشی کے بیٹے کا معاملہ جب آیا تو آپ نے تلوار لے کر فوراً اس کے دروازے پہ حاضری دیتے ہیں، اور جب وہ آ کر پوچھتا ہے کہ کس ارادے سے آئے ہو، کہا کہ تمہارے بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے، یہ رہی تلوار، قصاص تم پر واجب ہے، چاہو تو بدلہ لے لو اور بندے کی گردن اڑا دو، ورنہ اور چاہو تو معاف کر دو۔ کہا کہ یہ وہ نعمت نہیں جس کو ہم نے پہلے دیکھا تھا، اے نعمت بتاؤ یہ نعمت تم کو کہاں سے ملی، اگر بتاؤ گے اسی وقت بندہ تم کو معاف کرے گا۔ مہدی موعود علیہ السلام کے وہ صدقہ خار ہو چکے تھے، انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا کہ بندہ مہدی موعود علیہ السلام کے یہاں سے آیا ہے، ان کی ملاقات سے آیا ہے، ان کی صحبت سے آیا ہے، اور جیسے وہاں اگر لے چلوں تو معاف کر دو گے؟ کہا کہ ہاں، تو فوراً سب سے معافی کراتے ہوئے چلے گئے۔ اور جب مہدی موعود علیہ السلام کا آخری وقت آیا، فرا مبارک کا مقام ہے، سارے کے سارے فقراء، مہاجرین، صحابہ، خلفاء سب کے سب آنکھوں میں پانی ہے، دل آزوردہ ہے، ایسی کیفیت، ایسی حالت، سب رو رہے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بھائی رونے والا وقت یہ نہیں ہے، رونے والا یہ وقت نہیں ہے، بندہ ابھی تمہارے درمیان ہے۔ رونے والا وقت وہ ہوگا جب تمہارے درمیان عمل ختم ہو جائے گا، اس وقت بندہ تمہارے درمیان نہیں رہے گا۔ رونے والا وقت وہ ہوگا جب مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمان سنایا، ان کو یہ بات بتائی، تو اکثر لوگ پھر اپنے ضابطے کو، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگے، ضابطے میں اپنے آپ کو لانے لگے۔ لیکن ایک شخص ایسا رو رہا تھا، اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا، اس کی ہچکیاں بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مہدی موعود علیہ السلام بے ساختہ اپنے بستر مبارک سے تھوڑا سا اٹھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ بھائی کون روتا ہے، اتنا کون روتا ہے؟ تو بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض ہوتے ہیں کہ میرا جی بندہ روتا ہے، تو کہا کہ آؤ نعمت نزدیک آؤ، دیکھیے رونے سے کیا فائدہ ہوا۔ پہلے رونے سے آپ کو تصدیق کی دولت مل گئی، آپ کو اللہ کے دیدار کی دولت مل گئی، آپ کو صحیح راہ مل گئی، لیکن آخری رونے سے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کیا فائدہ ہوا؟ مہدی موعود علیہ السلام نے ان کے رونے کو دیکھ کر نزدیک بلایا، اپنی پگڑی مبارک اپنے ہاتھوں سے اتاری اور ان کے سر پہ رکھ دی اور فرمایا کہ نعمت کو اور اہلیہ نے نعمت کو اللہ نے بخش دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ رونے سے ہوا، رونے سے ہی سارے معاملے حل ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آپ کسی بڑوں کے سامنے، بچے ہیں، بڑوں کے سامنے کوئی بات اپنی منوانا چاہتے ہیں، عرض کر کے دیکھیے، ابا جان مجھے یہ چاہیے، امی جان مجھے یہ چاہیے، بھائی جان مجھے یہ چاہیے، لیکن جب خاموشی سے مانگنے سے نہیں دیتے تو بچے رونے لگتے ہیں، گر گڑانے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، رو کر کہتے ہیں ابا جان دے دیجیے، ابا جان دے دیجیے، ابا جان دے دیجیے۔
باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے اولاد کے لیے، ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے اولاد کے لیے کہ بچے کے رونے کو دیکھ کر فوراً دیتی ہے، تو وہ خدا تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت ہم سے رکھتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں روئیں گے، چاہے خوف سے چاہے شوق سے، اگر روئیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری اس محبت کی خاطر ہمارے رونے کو سنے گا اور ہمارے راستے اللہ آسان کرے گا۔ حاضرین گرامی، رونا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اتنے بڑے نبی گزرے ہیں لیکن 41 سال صرف روئے ہیں۔ 41 ایک نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہے، جس کے پاس کبھی غلطی گناہ خطا نہیں ہو سکتی، لیکن ویسا پیغمبر خدا اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے۔ 10 سال روئے، اندھے ہو گئے، اللہ نے آنکھیں دی۔ 11 سال روئے، اندھے ہو گئے، اللہ نے آنکھیں دی۔ پھر 10 سال روئے، اندھے ہو گئے، اللہ نے آنکھیں دی۔ اور پھر پوچھا کہ اتنا کیوں روتا ہے؟ کیا جنت کے شوق میں روتا ہے؟ کیا دوزخ کے خوف میں روتا ہے؟ تو انہوں نے مہدویوں کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ، نہ جنت کی طلب میں روتا ہوں، نہ دوزخ کے خوف میں روتا ہوں، میں تو تیرے لیے روتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جب آئی، اپنے عشق کی، اپنی محبت کی، اس کی طلب کی جب بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آ کے دیتا ہوں اپنا عشق اور اپنی طلب پوری کر۔ پھر 11 سال روئے اور اس کے پھر 10 سال روئے اور اپنی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ جب انبیاء رو رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رو رہے ہیں، کبھی مولا علی نماز چلے گئی عصر کی، گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو کہ نماز جیسی قیمتی چیز میری چلی گئی۔ حضور اٹھے ان کے عشق کو پورا کرنے کے لیے سورج کو پلٹا لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں ہے اور سانپ بار بار پیر پر ڈس رہا ہے، گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رو رہے ہیں، اٹھے اور پیروں کو اچھا کر دیا۔ صحابہ نبوت روتے ہیں، صحابہ ولایت روتے ہیں۔ حضرت ثانیہ میں بھی حجرے سب کے گر گئے، میرا حجرہ کیوں نہیں گرا؟ خوب روئے، شاہ نعمت روئے، شاہ دلاور روئے۔ جب ہمارے سارے آقائے نبوت، آقائے ولایت روتے ہیں تو ہم غلاموں کو کیا ہو گیا؟ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم رونا چاہیے، اور عشق اللہ کی جو سو بارگاہ میں اس وقت تک ہمارا نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم رو رو کر اپنے آنکھوں سے خون برسا دو، لیکن کم سے کم اتنا تو رو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو، نیت کو جانے۔ حضرت گرامی، فرشتے پوچھ لیتے ہیں میرے رخسار سے آنسو، فرشتے پوچھ لیتے ہیں میرے رخسار سے آنسو، الہی آج کس کی یاد میں اشکے فشاں ہوں میں، شبنم فشاں ہوں میں، الہی آج کس کی یاد میں شبنم فشاں ہوں میں۔ یعنی کہ ہم کو کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی وجہ سے رونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو رونے والی آنکھ بہت پسند ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں، بزرگ ہیں، مرشدین ہیں، فقراء ہیں، عفت باب میری ماں بہنیں ہیں، بچے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس فقیر کو اتنی دیر تک برداشت کیا، اور جو ہے سو ساتھ ساتھ منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، داعیان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دے کر یہاں بلایا اور یہ موقع دیا۔ میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کی جو ہے طرف سے میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خیال آیا اور کچھ آپ کے سامنے اپنی بات رکھ سکا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آئندہ جو سو گناہوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آئندہ گناہوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہم کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھے۔ حاضرین گرامی، آئندہ آنے والے وقت میں 1 نومبر کو 2025 کو غالباً مہدی موعود علیہ السلام کا 600 سالہ جو سو میلاد آنے والا ہے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں آپ سبھی سے کہ اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے عشق کا اظہار کریں، ایک ایسی یاد بنائے کہ ہماری آنے والی نسلیں اپنی طرف سے اپنے بچوں کو بتائے کہ ایک اتنی بڑی نشست ہوئی تھی
ہمارے مہدوی علماء کی، مہدوی مشائخین کی اور مہدویہ جماعت کی، چاہے وہ عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، یہاں جتنے بھی ہیں جوان ہیں، جوانوں پر دین کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جوانوں کو پہلے پوچھتا ہے، جن کے خون میں روانی اور گرمی ہے، اس خون کی گرمی کو آپ بتائیے۔ اور 600 سالہ مہدی موعود علیہ السلام کے میلاد کے موقع پہ پوری دنیا کو یہ بات بتانا ہے کہ ہمارے مہدی 600 سال ہوئے، آئے اور گئے، اب کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے، اب صرف اور صرف عیسیٰ کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھے اور تا قیامت ایمان کے اوپر ان کو رکھے، اور حشر میں ایمان والوں کے ساتھ جو سب ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیر و مرشد کے حکم سے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ 10 منٹ سے 15 منٹ قیام یہیں پر بیٹھے رہیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ ماشاءاللہ بڑے ہی بصیرت افروز تقریر